سندھ دو ہیں، اس کا اعلان ہونا باقی ہے. اگر ووٹ نہیں بولتا پھر روڈ بولتی. جناب عالی 50 سال کے لوٹے جانے کا حساب لینا چاہیے، اور اس کو صرف حساب نہیں لینا چاہیے، اس کا مداوع بھی کرنا چاہیے. اور مداوع یہ ہے کہ جتنا فیصد سندھ کے شہری علاقوں سے اس 50 سال میں لوٹا گیا، آنے والے 50 سال میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. چند روز پہلے واشنگٹن میں MPM کے پرچموں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان دشمن جو نعرے لگائے گئے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ان سے مکمل طور پہ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت سے اور بندوق سے ہمیں دبا لے گا تو ہم ان کی غلط فہمیاں جلدی دور کر دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے عارضی مرکز بہادرآباد پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کی متعصب بدعنوان حکومت کی بدعنوانی اور شہری سندھ کے ساتھ اس کی نفرت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 72 سال پہلے مہاجر اپنے حصے کا پاکستان لے کر آئے تھے، لیکن 1971 میں ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی جماعت نے سندھ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. جس جانب سندھ کی نسل پرست حکومت، مصنوعی اکثریت رکھنے والی حکومت نے کرپشن، بدعنوانی اور تعصب کے وہ ریکارڈز قائم کر دیے ہیں جو شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے. معزز صحافی حضرات، وہ لوگ، وہ مافیا، وہ رویہ، وہ طریقہ، وہ انداز واردات اور وہ تعصب اور وہ لوگ جنہوں نے سن 70 میں اس ملک کو تقسیم کیا تھا، 2 لخت کیا تھا، تقسیم کیا تھا، انہوں نے 72 سے ہی عملی طور پر سندھ کو بھی تقسیم کیا. سندھ کے شہری علاقوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. سندھ میں موجودہ انتظامی پوسٹوں پر نہ صرف مہاجروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے شہری سندھ کی پوسٹوں پر بھی اندرون سندھ امیدواروں کو لا کر غیر قانونی طور پر تعینات کیا جا رہا ہے. نیشنلائزیشن کے نام پر یہ چیزیں چھین لی گئی مہاجروں سے اور ایک سندھ سے، تو یہ چیزیں چھین لی گئی اور دوسرے سندھ کے وڈیروں کو ان تمام صنعتوں، بینکوں، انشورنس کمپنیز، ایئر لائن کا مالک بنا دیا گیا. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اس وقت کا پاکستان بہتر تھا یا آج کا پاکستان؟ سندھ تو اس وقت بھی تقسیم ہو گیا تھا 72 میں، جب سندھ دیہی اور شہری کی بنیاد پر یہاں پہ کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا. اندرون سندھ میں عارضی ملازمتوں پر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، بعد ازاں انہیں شہری سندھ کی پوسٹوں پر مستقل کر کے تبادلہ کر دیا جاتا ہے اور اندرون سندھ دوبارہ بھرتیاں کر لی جاتی ہیں. گزشتہ 10 سال میں سندھ کے شہری علاقوں میں بننے والے ڈومیسائل میں سے 70 کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ اندرون سندھ کا، یعنی یہ جعلی ڈومیسائل ہیں جن پہ کہ سندھ کے شہری علاقوں کی نوکریوں پہ، وسائل پر، اختیارات پر ڈکیتی ڈالی گئی. کیا اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ ایک ہے؟ سندھ تقسیم ہے، اعلان ہونا باقی رہا. یہاں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ سندھ کی متعصب حکومت کی لسانی نفرت کے باعث سندھ تقسیم ہو چکا ہے، اب صرف اعلان باقی ہے. 18ویں ترمیم میں دھوکہ ہوا، ہمیں بھی دیا گیا اور قوم کو بھی دیا گیا. یہاں ڈیولوشن آف پاور کی بجائے ایکیومولیشن آف پاور ہوئی ہے صوبوں کے اندر. ہونا یہ چاہیے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صوبوں کے 30 سے 35% وسائل کو، محکموں کو، اداروں کو اور اختیارات کو فوری طور پر ڈیولپ کر کے نچلی سطح تک، گاؤں دیہات، صوبوں کی خود مختاری ضروری ہے. ہمیں عزیز ہے، ہماری آنکھوں پہ ہے، لیکن ایک پاکستانی کی خود مختاری سے زیادہ نہیں. اس صوبائی خود مختاری کے نام پر عام پاکستانی سے اس کا اختیار چھین لیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کنوینر قمر نوید جمیل نے وضاحت کی کہ سندھ میں جعلی ڈومیسائل پر شہری سندھ کے نوجوانوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے. سندھ پبلک سروس کمیشن کے سربراہ نے اپنے 2 بچوں کو کمیشن کا امتحان پاس کرا کے ایک کو شہری سندھ اور ایک کو دیہی سندھ کے ڈومیسائل پر ملازمتیں دے دیں. آئین کا سیکشن 149 کا 4، ویسے پورا 149
वज़ीर आज़म को सूबों में मामलाती अख्तियारात देते हैं, लेकिन 149 का सेक्शन 4 जो है वो वज़ीर आज़म को ये अख्तियार देता है कि किसी सूबे में माली बहरान, माली बेकायदगी या अमन व अमान के ख़राब होने का ख़दशा है तो वज़ीर आज़म वहाँ पर मुदाखलत कर सकता है। सिंध में बदइंतज़ामी का सिलसिला जारी रहा तो सिर्फ पानी के मसले पर ही शहरों, कस्बों और गली कूचों में लड़ाइयाँ होंगी। आने वाले 1-2 साल में, और हो सकता है इस साल ही, पानी की कमी के नाम पर इस शहर में कहीं फसादात ना फूट पड़े और इस शहर के अंदर मौजूद लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन को लोग अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंध के अंदर हालात को ख़राब कर कर अपनी करप्शन के ख़िलाफ़ होने वाली तहकीक को मुतासर करने के लिए। महंगाई जिस तरह बढ़ रही है और जो हालात है उसका सारा का सारा दबाव अब गरीब तबके पर पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे सबसे तशवीश की बात यह है, अद्वियात और ख़ास तौर पे जान बचाने वाले अद्वियात की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है, जिसका कि नोटिस लिया है। हम ये मुकदमा लेकर 27 अप्रैल बरोज हफ्ता अवाम की अदालत में जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग़ जिना में अवाम के सामने बानियान पाकिस्तान का मुकदमा रखेंगे और अपना आइंदा का लाए अमल भी तय करेंगे।